اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ کلاس 5 سبجیکٹ اردو ہے۔ سبق کا نام ہے صد مہدیو۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں صد مہدیو، پیج نمبر 43 پہ دیکھیے۔ ہم نے بابا غلام شاہ بادشاہ اس سبق کو کمپلیٹ کیا، ختم کیا۔ اس کے سوال بھی ہم نے کیے۔ آج ہم صد مہدیو کو پڑھیں گے۔ صد مہدیو صوبہ جموں کے اہم تیر استھانوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کا شیو مندر ماتا وشنو دیوی کی گپھا کی ہی طرح بہت مقدس مانا جاتا ہے۔ یہ پرفضا پہاڑی گاؤں آثار قدیمہ کے اعتبار سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ صدہ سین دال ہے دہ صدہ مہادیو صوبہ جموں کے اہم ترین تیرستھانوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کا شیو مندر ماتا وشنو دیوی کی گپھا کی ہی طرح بہت مقدس مانا جاتا ہے۔ یہ پرفضا پہاڑی گاؤں آثار قدیمہ کے اعتبار سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ صد مہدیو جو صد مہدیو ہے صوبہ جموں، صوبہ کشمیر اور صوبہ جموں، یہ جموں میں ہے۔ صوبہ جموں، صوبہ جموں کے اہم جو وہاں پہ بڑے ہیں، اہم ہیں ترین تیرستھانوں میں سے ایک ہے۔ تیرستھان ہوتی ہے مقدس جگہ، تو تیرستھانوں میں سے ایک ہے، ان میں سے ایک ہے۔ یہاں کا شیو جو جموں کا شیو مندر ہے، ماتا وشنو دیوی کی گپھا یا ماتا وشنو دیوی جو کٹرا سے جاتے ہیں، ماتا وشنو دیوی کی جو گپھا ہے کی ہی طرح بہت مقدس مانا جاتا ہے۔ جس طرح ان کو مقدس مانا جاتا ہے، جس طرح وشنو دیوی کو مقدس مانا جاتا ہے یا شیو مندر ماتا کو، اسی طرح سے اس صد مہدیو کو بھی مقدس مانا جاتا ہے۔ مقدس ہو گیا پاک، تو اسی طرح اس کو بھی مقدس مانا جاتا ہے۔ یہ پرفضا پہاڑی گاؤں، پرفضا جہاں پہ پوری اچھی طرح سے ہوا چلتی ہو، جیسے گاؤں میں اچھی ہوا ہوتی ہے سٹیوں کے بنسبت، کیونکہ سٹیوں میں دھواں وغیرہ، گاڑیوں کا شور شرابہ، گندگی ہوتی ہے زیادہ۔ اب جو دیہات ہوتے ہیں، جو گاؤں ہوتے ہیں، ان میں ہوا جو ہے یہ صاف ہوتی ہے، نیچرلی ہوتی ہے۔ تو یہ پرفضا، اسی طرح یہ بھی پرفضا، یہاں پہ بہت اچھی ہوا ہے، پہاڑی اور پہاڑ بھی ہے، پہاڑی گاؤں یعنی وہ گاؤں ہے جو پلین بھی اتنا نہیں ہے، پہاڑی گاؤں ہے، آثار قدیمہ کے اعتبار سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہ آثار قدیمہ ہوتے ہیں، پرانے زمانے کے جو کھنڈرات ہیں انہیں آثار قدیمہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پٹن میں جو وہ آثار قدیمہ ہیں، اسی طرح اونتی پورہ میں بھی آثار قدیمہ ہیں، پریہاس پورہ میں بھی آثار قدیمہ ہیں۔ تو جو پرانے وقت کی جو چیز ہوتی ہے اسے آثار قدیمہ کہتے ہیں۔ تو یہ آثار قدیمہ کے اعتبار سے بھی، جو آثار قدیمہ ہے اس کے اعتبار سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی بھی اہمیت ہے کہ یہ آثار قدیمہ ہے۔ صد مہدیو کو جانے والا راستہ ایک چھوٹے سے قصبے چنینی سے ہو کر جاتا ہے۔ صد مہدیو کو جانے والا راستہ ایک چھوٹے سے قصبے چنینی سے ہو کر جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت کا حامل یہ قصبہ جموں سری نگر
قومی شاہراہ کے کنارے پر واقع ہے۔ تاریخی اہمیت کا حامل یہ قصبہ جموں کشمیر قومی شاہراہ کے کنارے پر واقع ہے۔ یہاں کا تاریخی قلعہ نما محل صوبہ جموں کے چند اہم آثار قدیمہ میں شمار ہوتا ہے۔ افسوس یہ محل اب کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سد مہدیو کو جانے والا جو راستہ ہے یہ ایک چھوٹے سے قصبے چنینی سے ہو کر جاتا ہے۔ سد مہدیو کو جانے والا راستہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، چنینی سے ہو کر جاتا ہے۔ چنینی ادھم پور سے تھوڑی اوپر ہی آتی ہے۔ تاریخی اہمیت کا حامل یہ قصبہ جموں سری نگر قومی شاہراہ کے کنارے پر واقع ہے۔ جو سری نگر سے جموں جو شاہراہ جاتی ہے، جو سڑک جاتی ہے، جو روڈ جاتی ہے، اس کے کنارے پہ یہ گاؤں واقع ہے۔ جو چنینی گاؤں ہے یہ بالکل جموں سری نگر روڈ پہ واقع ہے۔ یہاں کا تاریخی قلعہ، یہاں پہ ایک تاریخی قلعہ جو پرانا قلعہ بنایا تھا، قلعہ نما محل بنایا تھا، صوبہ جموں کے چند اہم آثار قدیمہ میں شمار ہوتا ہے۔ یہ جو پرانے جو آثار قدیمہ ہیں ان میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے جو یہاں پہ قلعہ ہے۔ افسوس یہ محل اب کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے، لیکن یہ جو محل ہے یہ گر گیا ہے، اس کے اب کھنڈر ہی نظر آتے ہیں، یہ ٹوٹ گیا ہے۔ سد مہدیو انتہائی خوبصورت پہاڑی گاؤں ہے۔ جو سد مہدیو ہے یہ بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے۔ سد مہدیو انتہائی ہوتا ہے بہت خوبصورت پہاڑی ہے۔ یہاں کے پرسکون ماحول میں، یہاں کا جو پرسکون ماحول میں عجیب طرح کی ذہنی اور روحانی آسودگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں کے پرسکون ماحول میں، پرسکون ماحول ہے، اس میں عجیب طرح کی ذہنی یعنی آدمی کا ذہن بھی بالکل اچھا رہتا ہے اور روحانی آسودگی کا احساس ہوتا ہے۔ کل ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔